الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین جمعہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھی اور ملت کے پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں. بعدہ ان کی درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. گفتگو چل رہی ہے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے، اور قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بیان کی جا رہی تھی. ان میں ایک نشانی بتلائی گئی تھی کہ قیامت سے پہلے زناکاری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ لوگ سڑکوں پر زنا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اسی حدیث میں یہ بھی ذکر تھا کہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور مردوں کی تعداد گھٹ جائے گی. عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہوں گے. یہ کیوں کر ہوگا؟ علماء نے بیان کیا ہے کہ قیامت سے پہلے جنگیں ہوں گی، ان جنگوں کے اندر مرد لڑتے لڑتے مر جائیں گے. اس طرح سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. اور بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ قیامت سے پہلے لڑکیوں کی پیدائش کثرت سے ہوگی. اس طرح سے عورتیں بڑھ جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے صرف ایک ہی مرد ہوگا. لہذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی عورتیں کثرت سے نظر آتی ہیں مردوں کے بالمقابل، لیکن قیامت سے پہلے ان کا درجہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. یہ اور زیادہ بڑھ جائیں گی جب مرد جنگوں میں قتل ہو جائیں گے. اسی طرح سے ایک نشانی یہ ہے قیامت کی کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا تو یہ تمنا کرے گا زمانے سے تنگ آ کر، زندگی سے تنگ آ کر، کہ کاش اس قبر کے اندر میں دفن ہوتا، کاش کہ میں اس قبر کا مکی ہوتا. لہذا یہ بھی قیامت سے پہلے ہونے والا ہے، اور ابھی تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ابھی تو لوگ دنیا میں مگن ہیں، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. ابھی تو لوگ اور جینا چاہتے ہیں، کوئی مرنا نہیں چاہتا.
لیکن قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ لوگ موت کی تمنا کریں گے، یہاں تک کہ قبر کے پاس سے گزرنے والا شخص یہ کہے گا کہ کاش کہ میں ہی اس قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا۔ چنانچہ بخاری شریف کی 7115 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول یا لیتنی مکانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو یہ تمنا کرے گا، یہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ وہ اس قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا۔ سامعین کرام، خودکشی کرنا یا موت کی تمنا کرنا یہ اسلام میں منع ہے، حرام ہے، لہذا آپ خودکشی نہیں کر سکتے۔ کتنی بھی پریشانیاں آئیں، کتنی بھی مصیبتیں آئیں، آپ کو صبر کرنا ہے، جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے، لیکن آپ اپنی ہستی کا صفایا خود نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہاری فطری موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 29 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو، لہذا خودکشی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے موت کی تمنا بھی کسی کے لیے جائز اور روا نہیں ہے۔ بخاری شریف کی 5673 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتِ، کہ تم میں سے کوئی بھی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، وہ موت کو نہ پکارے، موت کی دعا نہ کرے، موت نہ مانگے۔ کیوں نہ مانگے؟ اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا، ہو سکتا ہے یہ موت کی تمنا کرنے والا، یہ موت کی دعا کرنے والا نیکوکار ہو، نیک انسان ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو جب تک اس کی زندگی باقی ہے یہ نیکیوں میں آگے بڑھتا رہے گا، نیکیاں کرتا رہے گا، اور یہ وہ نیکیاں ہیں، یہی وہ اعمال ہیں جو کل قیامت کے دن اس کے کام آنے والے ہیں، جو قبر میں اس کے کام آنے والے ہیں، جو قبر سے لے کر حشر تک اور پھر حساب و کتاب تک اس کے کام آنے والے ہیں۔ اگر وہ مر گیا، اس نے موت کی دعا کر لی، مر گیا، تو پھر یہ جو موقع ہے اس کے پاس نیکیاں بڑھانے کا یہ موقع ختم ہو جائے گا، جبکہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے لوگ فکر مند ہوں گے۔ تو موت کی تمنا نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ نیک ہو تو وہ زندگی گزارے گا تو نیکیاں اور زیادہ جمع کر لے گا، اور یہ نیکیاں اس کے آخرت میں کام آئیں گی۔ وَإِمَّا مُسِيًّا، یا پھر بدکار ہوگا، گنہگار ہوگا، سیاکار ہوگا، تو فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْتِبَا، تو ہو سکتا ہے وہ زندہ رہے گا تو اسے توبہ کی توفیق مل جائے، مرنے سے پہلے اسے توبہ کا موقع مل جائے، وہ توبہ کر لے۔ لیکن اگر مر گیا تو پھر یہ موقع بھی اس کے ہاتھ سے جاتا رہے، اس لیے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی زندگی سے بہت زیادہ تنگ آ گیا ہے، پریشان آ گیا ہے، اس کے پاس موت مانگنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے، اسے کچھ اور نظر نہیں آتا اس کا حل کہ میں مر جاؤں بس، تبھی ان مصیبتوں کا حل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بھی بیان فرمایا۔ بخاری شریف کی 5671 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس مصیبت کی وجہ سے جو اسے لاحق ہوئی ہے، اس پریشانی کی وجہ سے جس کا اسے دنیاوی زندگی میں سامنا ہے، ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ، اور اگر موت کی تمنا کے سوا کوئی اور چارہ نہ ہو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے، یہ دعا کر سکتا ہے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے سود مند ہے،
میرے لیے خیر کا باعث ہے، جب تک تو مجھے زندہ رکھ۔ وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، اور اس وقت مجھے موت عطا فرما جب مرنا میرے حق میں خیر کا باعث ہو۔ تو یہ دعا کر سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ اے اللہ مجھے موت دے دے، اے اللہ مجھے اٹھا لے، اس طرح کی دعا کسی بھی مسلمان کے لیے کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ کوئی مصیبت آئے اس پر صبر کریں، کیونکہ صبر کرنا بھی یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ لیکن جب قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہوگی تو لوگ موت کی تمنا کریں گے، یہاں تک کہ قبر کے پاس سے گزرنے والا انسان یہ کہے گا کہ کاش اس قبر کے اندر یہ جو سو رہا ہے یہ نہ ہو کر کے میں سو رہا ہوتا۔ اسی طرح سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ شراب کو حلال سمجھا جائے گا، لوگ شراب خوری کریں گے، شراب پینے والے بن جائیں گے، شراب کا چلن ہوگا، شراب کا دور دورہ ہوگا۔ اور آج ہم اپنے سماج میں، معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے شراب عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اب تو یہ گھر گھر کی کہانی بنتی چلی جا رہی ہے۔ شراب پینا، شراب پی کر کے بدتمیزیاں کرنا، عزتیں اچھالنا، اپنی بہن بیٹیوں کو گالی گفتار کرنا، اور محلے پڑوس والوں کو نہ جانے کیا کیا کہنا، اور اس میں سب سے زیادہ رول ادا کر رہا ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری صحبت، ہماری یاری دوستی، یہ سماج کو ایک دم کھوکھلا کر رہی ہے، لوگوں کو شراب کا عادی بنا رہی ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ شراب پینے والے کے پاس شراب کے پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کی یاری دوستی ایسے لوگوں سے ہے کہ کوئی دن خالی جاتا ہی نہیں ہے جب شراب نہ پیتا ہو۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھر میں خرچے کے لیے کڑکی ہے، ابھی کاروبار سب کے ڈھپ پڑے ہوئے ہیں، مندے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شرابیوں کو شراب پلانے والے لوگ موجود ہیں۔ ان کے گھر کا گزارا کرنے کے لیے چندہ دے دیں، تھوڑا تعاون کر دیں، پیسے دے دیں کہ بھائی جب تیرا کام صحیح ہو جائے تو دے دینا، اس طرح کا تعاون کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن آؤ بیٹھو پیو اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ جا بھائی میرے لیے پیک لے کے آنا، اور ساتھ میں بیٹھ کے پلا رہے ہیں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ بخاری شریف کی 80 نمبر کی روایت ہے، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، شراب پی جانے لگے گی، اور زناکاری عام ہو جائے گی۔ اور بخاری شریف کی 5590 نمبر کی روایت میں ہے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ، جو زناکاری کو حلال سمجھ لیں گے، جو شراب نوشی کو حلال سمجھ لیں گے، جو ریشم کے لباس کو جو مردوں کے لیے حرام ہے اس کو بھی حلال سمجھ لیں گے، اور گانے باجے، ڈی جے، موسیقی کو بھی حلال سمجھ لیں گے، جائز سمجھ لیں گے۔ اور آج سماج میں دیکھیے یہ اس طرح سے کیے جاتے ہیں گویا کہ یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ لوگ شراب پی رہے ہیں، زناکاری کر رہے ہیں۔ میں نے بتلایا تھا کہ اگر بیٹا زناکاری کر کے آئے نوجوان تو گھر والے شاباشی دیتے ہیں یا کچھ نہیں کہتے، کیونکہ بھائی یہ تو جوانی ہے، دیوانی ہوتی ہے، جوان بیٹا ہے کرے گا ہی، کرنے دو، اس طرح کا کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ کوئی قباحت اس میں نہیں سمجھی جا رہی ہے۔ تو زناکاری کو حلال سمجھ لیں گے، ریشمی لباس کو حلال سمجھ لیں گے۔ آج فیشن کے نام پر لوگ کس کس طرح کے لباس استعمال کر رہے ہیں، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، بس لکنگ اچھی ہونا چاہیے، اچھا دکھنا چاہیے، اور اس طرح کے لباس استعمال کر رہے ہیں۔ پھر شراب کو حلال سمجھ لیں گے تو شراب کے دور چل رہے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو کہ حرام ہے۔ اور گانے باجے کا تو وہی کیا کہنا، شادی ہو تو گانا چلے گا، عقیقہ ہو تو گانا چلے گا، ولیمہ ہو تو بھی گانا چلے گا،
کوئی فنکشن ہو، کوئی خوشی ہو، کوئی پیدائش ہو تو بھی گانا چلے گا، اس قدر گانا عام ہے۔ یہاں تک کہ دین کے نام پر بھی گانا باجا عام ہو گیا ہے، قوالی کے نام پر اس میں میوزک ڈال کر کے، جہاں قوالی میں کفر اور شرک پھیلایا جاتا ہے وہاں پر میوزک بھی ڈال کر کے حرام چیز سنوائی جاتی ہے۔ تو ڈبل حرام، گانا سننا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ قوالی سننا ہے۔ وہاں لوگ دین کا بھی نقصان کرتے ہیں اور میوزک جو کہ حرام ہے وہ بھی سنتے ہیں، تو اس طرح سے ان کے عقائد بھی خراب ہوتے ہیں اور حرام چیز بھی انہوں نے حلال سمجھ کر کے سن رہے ہیں۔ تو قیامت سے پہلے یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں، یہاں تک کہ ابن ماجہ کی 3385 نمبر کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشرب الناس من امتی الخمر باسم یسمونها ایاه، کہ قیامت سے پہلے میری امت کے لوگ شراب کو نام بدل کر کے پئیں گے، جیسے آج شراب کا نام بیئر رکھ دیا، ہاں کسی کا نام کچھ رکھ دیا، کسی کا نام کچھ، کسی کا نام کچھ، اور ان میں شراب پی جا رہی ہے نام بدل کر کے۔ تو اس طرح کا دور آ چکا ہے، گویا کہ قیامت کی یہ نشانی بھی ظاہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے گانے باجے کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 6 کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث سے اکثر مفسرین نے یہی موسیقی، میوزک، گانا باجا مراد لیا ہے، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، گمراہ کر دیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اللہ کے راستے کو یا اللہ کی آیتوں کو مذاق سمجھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو لہذا قیامت سے پہلے جب یہ نشانی اپنے پورے شباب کے ساتھ ظاہر ہوگی تب ایک دم گانا باجا عام ہو جائے گا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس گانے باجے سے پرہیز کریں۔ اسی طرح سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے تقارب زمان، کہ زمانہ بہت زیادہ قریب آ جائے گا، زمانہ بہت زیادہ قریب آ جائے گا، یعنی زمانہ قیامت سے بہت زیادہ قریب چلا جائے گا، اور یہ نشانی بھی ظاہر ہو چکی ہے، کیونکہ دنیا کا اکثر و بیشتر حصہ گزر چکا ہے، اب تھوڑا بہت حصہ باقی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آپ کے بعد ڈائریکٹ قیامت ہے۔ تو آپ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اکرام گزرے ان کا ایک لمبا زمانہ گویا کہ گزر چکا ہے، اب قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح سے بعض علماء نے بیان فرمایا کہ زمانہ قریب آ جائے گا، اس سے کیا مراد ہے، لوگ اس طرح سے دنیا میں ڈوب جائیں گے، دنیا میں مگن ہو جائیں گے، برائیوں میں مگن ہو جائیں گے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب وقت گزر گیا۔ ہر ٹائم ان سے پوچھو تو بیزی ہوں، میں بہت زیادہ بیزی ہوں، یعنی مشغولیت بہت زیادہ آ جائے گی، لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں رہے گا۔ اور بعض علماء نے بیان کیا کہ کم وقت میں انسان زیادہ سے زیادہ کام کرنے لگ جائے گا۔ تو ابھی ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ دور وہ دور ہے جب کم وقت میں بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، جیسے اور بعض علماء نے بیان کیا کہ پوری دنیا مٹھی میں نظر آئے گی، انسان جو چاہے گا جہاں چاہے گا ایک جگہ بیٹھے بیٹھے سب جگہ ہینڈ اوور کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ تقارب زمان کا مطلب یہ بعض علماء نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے زمانہ قریب آ جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی 7061 نمبر کی روایت ہے، یتقارب الزمان، یہ زمانہ قریب آ جائے گا، وینقص العمل، عمل کم ہو جائے گا، ویلقى الشح، لالچ بڑھ جائے گا، وتظہر الفتن، فتنے بڑھ جائیں گے، ویکثر الحرج، اور
حرج بہت زیادہ ہوگا۔ قالوا یا رسول اللہ ایما ہوا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ حرج کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القتل، قتل و غارت گری، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ گویا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں کہ زمانہ قریب آ جائے گا، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا اور عمل کم ہو جائے گا، لالچ بڑھ جائے گا، فتنے بڑھ جائیں گے، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ عمل کس طرح سے کم ہوگا، عمل میں کس طرح سے کمی ہوگی؟ آپ اندازہ لگائیے کہ آج علم بہت ہے، کتابیں بہت ہو گئیں، تقریر کرنے والے بہت زیادہ عام ہو گئے، درس و دروس بہت زیادہ پھیل گئے۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کریں، لاکھوں کلپیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن عمل کرنے والے ندارت ہیں، عمل کرنے والے لوگ نظر نہیں آتے۔ کتابوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے، لیکن ان کو پڑھنے والے تو دور کی بات، نہ پڑھنے والے ہیں نہ ان پر عمل کرنے والے ہیں، بہت کم ہیں، معمولی لوگ۔ تو عمل کم ہو جائے گا اور لالچ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ ہر ایک کو لالچ ہے، ہر ایک کو فکر ہے۔ کوئی ہزاروں میں کھیل رہا ہے تو اسے لاکھوں کا لالچ ہے، کوئی لاکھوں میں کھیل رہا ہے تو اسے کروڑوں کا لالچ ہے، کوئی کروڑوں میں ہے تو اسے اور بڑھانے کا لالچ ہے۔ گویا کہ کسی کا لالچ کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ پہلے مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی، اور اب مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ سب ایک دم بزی ہو گئے، سب ایک دم مشغول ہو گئے، اور لالچ اس قدر بڑھ گیا، خواہشیں اس قدر بڑھ گئیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، مگر پھر بھی کم نکلے کہ ایک ارمان پورا ہوتا نہیں، دوسرا ارمان تیار ہے۔ ابھی انسان پڑھ رہا ہے تو مجھے ڈاکٹر بننا ہے، فلاں بننا ہے، فلاں بننا ہے، اب وہ بن گیا تو اچھی جاب کرنا ہے، وہ کر لی تو اب شادی کرنا ہے، اب گھر بنانا ہے، اب یہ کرنا ہے، گھر بن گیا، سب کچھ ہو گیا، اب گاڑی لینا ہے، اب یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اب پلاٹنگ کرنا ہے، یہ وہ سب خواہش پہ خواہش، ارمان پہ ارمان نکالے جا رہا ہے، اور اس دنیا میں دم دھت ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے لالچ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، اور اس طرح سے عام ہوگی، اس طرح سے عام ہوگی، نہ قتل کرنے والے کو پتہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ قتل ہونے والے کو پتہ ہوگا کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اس قدر قتل و غارت گری عام ہو جائے گی قیامت سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی 2908 نمبر کی روایت ہے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لَا يَدْرِ الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ، کہ قاتل کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس چیز کے سلسلے میں دوسرے کو قتل کر رہا ہے، وَلَا يَدْرِ الْمَقْتُولُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ، اور نہ ہی قتل ہونے والے کو پتہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ آج اس طرح کا زمانہ آ چکا ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قتل کیے جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، بچے ماں کے پیٹ میں مارے جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیوں مارا جا رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے۔ کچھ کو تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنے والے، انہیں تو پتہ ہے کہ ہاں کیوں مارا جا رہا ہے، لیکن جو گاؤں میں رہنے والے ہیں یا سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں ہیں، خبریں نہیں دیکھتے یا سنتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں کیوں مارا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کا زمانہ آ گیا، اور قتل کرنے والے بھی ایک دم جاہل جماعت ہیں، انہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ سامنے والے کو مار رہے ہیں تو کیوں مار رہے ہیں، بس ان کے ذہنوں میں ایک طرح کا زہر گھولا جاتا ہے، اور وہ لیکن قیامت سے پہلے اس کی شرح بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور لوگ ایک دوسرے کو مارتے کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی، نہ قاتل کو پتہ ہوگا نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ آخر ان کے ساتھ ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی 2332 نمبر کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب آ جائے گا، تقارب زمان ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ فتکون السنۃ کالشہر، کہ سال مہینے کی طرح گزرے گا، یعنی سال کا پتہ نہیں چلے گا کہ کب گزر گیا۔ ابھی پچھلا رمضان گزرا ہے، ابھی اگلا رمضان آنے کو تیار ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کب عید آ رہی ہے، کب بقرعید آ رہی ہے، کب دوسری عید آ جاتی ہے، ایک دم تیزی کے ساتھ سال گزر جاتا ہے۔ والشہر کالجمعۃ،
اور مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، مہینے کا پتہ ہی نہیں چلتا، ابھی 1 تاریخ تھی اور ابھی 11 تاریخ ہو گئی اور ابھی مہینہ گزر جائے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وَتَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ، اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یعنی لوگ اتنا بزی ہو جائیں گے، اتنا بزی ہو جائیں گے، انہیں خیال ہی نہیں ہوگا آج دن کون سا ہے، آج تاریخ کون سی ہے۔ ارے ابھی تو جمعہ گزرا ہے، پھر جمعہ آ گیا۔ جو جمعہ پڑھنے والے ہیں ان سے کہو کہ آج جمعہ ہے، ارے اتنی جلدی جمعہ آ گیا، پتہ ہی نہیں چلتا انہیں۔ تو تقارب زمان، وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، اور دن گھنٹوں کی طرح گزرے گا۔ صبح آدمی اٹھتا ہے، کام میں لگ جاتا ہے، شام کو تھکا رہا گھر لوٹتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، پھر سو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں دن کہاں گیا، رات کہاں گئی۔ تو دن اور رات یہ گھنٹوں کی طرح گزریں گے۔ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالدَّرَمَةِ بِالنَّارِ، اور گھنٹے آگ کے شعلے کی طرح گزریں گے، اتنی تیزی کے ساتھ۔ انسان کہیں بیٹھ جائے اور موبائل ہاتھ میں لے لے، گھنٹے گزر کے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی تو اس کو یہی پتہ نہیں ہوتا موبائل اس نے نکالا کیوں ہے، ٹائم دیکھنے کے لیے نکالا تھا، دیکھا کہ کسی کا میسیج آیا ہوا، اس میں گھس گیا اور اس میں پھر چیٹ شروع ہو گئی، گھنٹے گزر گئے، ارے پھر یاد آیا ارے مجھے تو ٹائم دیکھنے کے لیے مجھے کچھ کرنا تھا۔ تو اس طرح سے ٹائم تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ تو یہ ہے تقارب زمان کا مطلب جو حدیث کے مطابق، باقی علماء نے اپنی اپنی توضیحات بیان کی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو قیامت سے پہلے زمانہ بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ یہ نشانی بھی تقریباً ہمارے دور میں ظاہر ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے نشانیاں آئندہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ زیادہ تر ان میں برائیوں کا ذکر ہے، ایسی چیزوں کا ذکر ہے جو شریعت کے خلاف آتی ہیں، جیسے موت کی تمنا کرنا، شراب پینا، گانا باجا، یہ جتنی بھی چیزوں کا ذکر آ رہا ہے قیامت کی نشانی میں زیادہ تر ایسی ہیں جو گناہوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، ان سے توبہ کر لیں۔ بہت سارے گھر برباد ہیں ان گناہوں کی وجہ سے، زناکاری کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے، گانے بازی کی وجہ سے، دل مردہ پڑے ہیں، قرآن کی آیتوں کا اثر نہیں ہوتا، تقریریں سنتے ہیں ان کا اثر نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر ان کے سینے میں نہیں ہے، بیویوں سے چھپ کر کے، گھر والوں سے چھپ کر کے گناہ انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ دیکھ رہا ہے۔ کہاں جاؤ گے بچ کر کے؟ اور یہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے، کہاں جاؤ گے بچ کر کے؟ یہ زمین قیامت کے دن سارے راز اگلے گی، کہاں جاؤ گے بچ کر کے؟ یہ تمہارے ہاتھ پاؤں یہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف کل قیامت کے دن۔ سب سے بچ جاؤ گے، ہاتھ پاؤں سے بچ جاؤ گے، زمین سے بچ جاؤ گے، اللہ کی نگاہ سے بچ جاؤ گے؟ نہیں بچ پاؤ گے تو پھر کس سے چھپا رہے؟ ڈرنا ہے تو اللہ کا ڈر اپنے سینے میں رکھو۔ جو اللہ سے ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بس سارا کھیل ڈر کا ہے، جو ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے سینے سے ڈر نکل گیا تو سمجھو وہ برباد ہو گیا، دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ڈر اپنے سینے میں رکھیں، کبھی بھی کوئی گناہ کرنے کا خیال دل میں آئے تو سوچنے کہ رب دیکھ رہا ہے، رب کو کیا جواب دوں گا؟ یہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے، کل قیامت کے دن یہ اگل دے گی، یہ ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے، ان سے کیسے بچو گے؟ اس لیے تنہا ہو، اکیلے ہو، گھر والوں سے بھی چھپے ہوئے ہو، سب سے پوری دنیا سے چھپ جاؤ، لیکن یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے بچ نہیں سکتے ہو، اور جب بچ نہیں سکتے تو پھر کل قیامت کے دن حساب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے، جو کاروباری تنگی سے دوچار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں آسانیاں فرمائے، اور ہر ایک کو حلال حرام کی تمیز کے ساتھ کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔